نہایت ہی قابل صد احترام سامعین کرام، ماہ محرم الحرام خانوادہ رسول کی شہادت، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رسول کی عظمت و شان کے حوالہ سے چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 23۔ اللہ تبارک و تعالی نے بزبان مصطفیٰ یہ اعلان کروایا کہ اے محبوب اعلان فرما دیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ فرما دیں کہ اے میرے غلاموں، میں نے تمہیں اس دین کی جتنی تبلیغ کی ہے، جتنے احکامات بیان کیے ہیں اور جو کچھ پیغام الہی تم تک پہنچایا ہے، میں اس پر تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے اہل قرابت کی محبت کے۔ اس مضمون کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کتاب ہدایت اور کتاب النور کو نازل کیا، جس میں اللہ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دنیا اور آخرت کے احکامات، حلال اور حرام کے احکامات، جائز اور ناجائز کے احکامات، اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کے معاملات، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایات کے پیغامات اور اس کے احکامات، اللہ تبارک و تعالی نے بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائے۔ نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی تبلیغ کریں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی تو آپ نے اپنے کار رسالت کی تبلیغ نہ کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے قرآن نازل کیا ہے، احکامات نازل کیا ہے، ان کو قوم تک پہنچانا آپ پر واجب اور ضروری ہے، لہذا آپ نے پہنچانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق یہ احکامات الہی پہنچاتے رہے۔ تو جو چیز انسان پہ واجب ہوتی ہے، جس کا کرنا لازم ہوتا ہے، اس پر کوئی اجرت نہیں لی جاتی۔ یہ سارے انبیاء نے یہی اعلان کیا تھا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے احکامات کا تذکرہ کیا، اپنی قوم کو تعلیم دی اور تبلیغ کی، تو اس قوم سے یہ اعلان فرمایا تھا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں میرا اجر اور میرا ثواب سارے جہانوں کے پالنے والے رب پر ہے۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، لیکن قوم سے فرمایا میں اس کی کوئی اجرت اور بدلہ نہیں مانگتا، میرا رب جانے اور میں جانوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو یہی جملے بولے، فرمایا میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ میرے رب کے سپرد ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے بالتدریج سابقے اقوال قرآن پاک میں انہی الفاظ سے موجود ہیں کہ ہم اپنی قوم سے اپنی تبلیغ کا کوئی بدلہ نہیں لیتے۔
ہمارا رب ہمیں اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا، فرمایا محبوب آپ نے بھی تبلیغ کی ہے، سارے انبیاء نے اعلان کر دیا ہم کوئی بدلہ نہیں لیتے، آپ بھی اعلان فرما دیں، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں نے جو کچھ تم کو تبلیغ کیا ہے میں اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، بلکہ میں کوئی کسی قسم کا تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آتی ہے جملہ انبیاء نے جو تبلیغ کیا ہے اس کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ قوم سے نہیں مانگا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، رب کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ اب سورہ شورا کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 23، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خود اعلان کروا رہا ہے کہ محبوب آپ اعلان فرما دیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے کائنات والو میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا، اس کا اجر نہیں مانگتا، بلکہ میں اپنے اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں، اہل قربا سے پیار کرنا۔ اس پر بعض احباب نے اعتراض کیا ہے اور کسی نبی نے نہیں مانگا تو مصطفیٰ نے کیوں مانگا؟ بھئی اپنی یا اپنے اہل محبت کی، اپنے قرابت داروں کی محبت مانگنا، اطاعت مانگنا، الفت مانگنا اور ان کی عزت مانگنا، یہ بھی تو معاوضہ ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفصیل بڑی طویل ہے، میں آپ کو ایک حدیث پیش کر کے اس کا خلاصہ دیتا ہوں۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی، اہل مکہ نے، قریش نے بڑی بڑی تکلیفیں دی، بائیکاٹ کیا، انکار کیا، آپ کو جھٹلایا اور آپ کو قسم و قسم کی تکلیفیں دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواباً فرمایا اے محبوب آپ اعلان کر دیں کہ اے اہل مکہ تم قریشی ہو، میں بھی قریشی ہوں، تمہارا اور میرا نسب ایک ہے، ہم میرے رشتہ دار ہو، لہذا میری تبلیغ، میرے پیغام حق پر تم تو میرا انکار نہ کرو، چلو اور تمہیں کسی چیز کا حیا نہیں ہے تو کم از کم میری رشتہ داری کا حیا کر لو۔ اگر تم میرے رشتہ دار میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو باقی لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ اگر میری مخالفت نہیں کرو گے تو لوگ بھی میری مخالفت نہیں کریں گے۔ جب میرے گھر میں ہی اختلاف شروع ہو جائے، میرے اپنے ہی میرے مخالف ہو جائیں تو صاف ظاہر ہے لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنی ہے اور میری مخالفت کرنی ہے۔ تو میں اپنا پیغام نہیں لے کر آیا، میں تو اپنے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، ساری کائنات کے خالق و مالک کا پیغام لے کر آیا ہوں، لہذا تم میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ محبت کرو۔ تو یہ جو پیار کی بات تھی کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف تمہیں قرابت کی محبت مانگتا ہوں، پیار مانگتا ہوں، اس کا معنی یہ تھا میری مخالفت نہ کرو بلکہ میرا ساتھ دو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میری ہاں میں ہاں ملاؤ، تاکہ میں اللہ کا پیغام حق بآسانی اس قوم تک پہنچا سکوں۔ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کو المعجم الکبیر نے اور سنن مسند احمد بن حنبل نے اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا۔ تو یہ پہلا معنی تھا۔ تو یہ سوال کرنا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک بات چاہیے، تم میرے ساتھ پیار کرو، میرا ساتھ دو، میری مخالفت نہ کرو، مجھے نہ جھٹلاؤ، تاکہ میں دین کی خدمت کر سکوں، اللہ کے پیغام کو عام کر سکوں، ہر غیر اور اپنے تک پیغام پہنچا سکوں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ اگر ذاتی مفاد ہوتا تو پھر اعتراض ہو سکتا تھا کہ سرکار نے اپنے ذاتی مفاد کا سوال کیا ہے، باقی نبیوں نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کیوں کیا، مصطفیٰ نے کیوں کیا؟ جب بھی اپنا سوال ہی نہیں ہے، اپنا مفاد ہی نہیں ہے، صرف ایک بات ہے، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، قوم تک پیغام پہنچانا ہے، تم میرے رشتہ دار ہو، میرے اہل قبیلہ ہو اور تم میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر کلمہ نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم رشتہ داری کا حیا کر لو، جس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سے میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوا اہل قرابت کی محبت کے،
اس اہل قرابت کی محبت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں اہل بیت کا سوال کرتا ہوں، اعتراض پھر وہی آ جاتا ہے۔ سرکار نے اور کچھ نہیں مانگا، کم از کم اپنے خاندان کی محبت تو مانگ لی ہے، یہ بھی تو بدلہ ہے۔ یاد رکھ لو عربی زبان میں یہ جو اجر کا لفظ ہے اس کا مطلب مالی معاوضہ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں جتنی تبلیغ کرتا ہوں میں اس کا کوئی مالی تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ، کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی امداد نہیں مانگتا، یہ فی سبیل اللہ کرتا ہوں۔ لیکن تم میرے اہل بیت سے، میرے اہل خانہ سے محبت کرو اور پیار کرو۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ اہل مودت کون ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون ہے؟ اس حوالے سے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے مختصر پیش کرتا ہوں جس سے یہ تعین ہو سکے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل محبت کون ہیں۔ یاد رکھ لیں اہل بیت کا لفظ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اہل مانا والا، بیت مانا گھر، گھر والے۔ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر والوں سے پیار کرو۔ گھر والے کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بیت نسب، خونی رشتہ، ایک ہوتا ہے بیت سکنا۔ یہ جو بیت نسب ہوتا ہے، بیت نسب کہتے ہیں آپ کا خاندان، آپ کا ماتحت، اس میں ازواج آ جاتی ہیں، بلکہ اس میں اپنی اولاد آ جاتی ہے۔ نسب جو ہوتا ہے اس میں اپنی اولاد آ جاتی ہے۔ اوپر کو دیکھیں تو باپ، دادا، پردادا، نانا اور نانی اور اس کا خاندان۔ نیچے کی طرف دیکھیں اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد۔ یہ نسب ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے نسب سے پیار کرو۔ یہ جو پیار ہوتا ہے یہ کسی چیز کا معاوضہ نہیں بنتا، یہ ایک عزت ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے، اس میں مفادات اور حکمتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ایک ہوتے ہیں اہل بیت سکنا۔ سکنا کا مطلب ہوتا ہے جو گھر میں رہنے والے ہیں، اس میں شامل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گھر والیاں، یہ جو مومنوں کی مائیں ہیں وہ ساری اہل بیت کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ سرکار کے اصل گھر والے وہی ہیں، اس کے بعد آپ کا نسب ہے اور اس کے بعد اہل محبت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نے سوال کیا، دیگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جن کی محبت ہم پر واجب ہے وہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت میں ایک علی ہے، ایک میری بیٹی فاطمہ ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین۔ 4 افراد یہ میرے اہل خانہ، یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے پیار کریں۔ جب غدیر خم کا موقع آیا، ہزارہا صحابہ موجود تھے، ایک غزوہ سے واپس آئے۔ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، ایک کنواں تھا، وہاں سرکار دو علیہ وسلم ٹھہر کر حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے لوگو آپ جانتے ہو میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، آپ جانتے ہو تمہاری جانوں سے بھی میں تمہارے اندر زیادہ تصرف رکھتا ہوں۔ سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہماری جانوں سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے، جس کے میں بالکل قریب ہوں اسی کے علی بھی قریب ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ یوں سمجھو مجھ سے بغض رکھے گا، جو علی سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا۔ تو یہ پیغام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار نے فرمایا علی میرے سے دور نہیں ہے، علی میرا ویر ہے۔ دوسرا الفاظ دیکھ لو، سرکار نے خود حضرت علی سے فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، علی تو میرا جسم ہے میں تیرا جسم ہوں، تو میرا گوشت ہے میں تیرا گوشت ہوں، تو میری روح ہے میں تیری روح ہوں، تو میرا حصہ ہے میں تیرا حصہ۔ اتنا بڑا قرب۔ ایک مقام پہ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا علی جو منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔
اب یہ ساری حدیث ملائیں تو یہ بات فیصلہ کن ہو جاتی ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اہل اور اپنا ہی بیان کیا ہے. جس کو مصطفیٰ نے اپنا کہا ہے، کائنات اس کو ان کا غیر کہہ نہیں سکتی. اگر کوئی کہے گا تو رسول اللہ کی منشا کے خلاف کرے. دوسری بات، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. سرکار نے خود ان کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، لہذا وہ بھی دور نہیں ہے. امام حسن اور امام حسین یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دو لخت جگر ہیں. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اہل میں خود شامل فرمایا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک رات مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام تھا تو میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. سرکار گھر سے باہر تشریف لائے تو مجھے ایسے محسوس ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہے. چادر اوڑھی ہوئی تھی، کمبل میں کچھ محسوس ہوتا تھا. بہرحال کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے، سرکار سے اپنے سوال جواب کیے، اپنے معاملات کیے، بات چیت کی. جب میرا مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پاس کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل اٹھایا تو گود میں ایک سائڈ پہ امام حسن تھے، ایک سائڈ پہ امام حسین تھے. بالکل چھوٹے بچے تھے، سرکار دو علیہ وسلم کی گود میں تھے. سرکار نے اس وقت فرمایا تھا ہاذان ابنایا و ابنا ابنتی، فرمایا یہ دونوں بیٹے میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی زہرا کے بھی بیٹے ہیں. حالانکہ نواسے ہیں، نواسوں کو بیٹا خود مصطفیٰ نے خود کہا، یہ کسی نے گھڑا نہیں ہے، یہ کملی والے کے اپنے الفاظ ہیں. فرمایا یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی زہرا کے بھی بیٹے ہیں. آگے آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من احب حسینہ یا من احبہما، یہ ایک الفاظ حدیث کے یہ آتے، سرکار نے خود دعا فرمائی اللہم احبہما و احب من یحبہما، اے اللہ تو ان دونوں سے پیار کر اور میں محمد بھی ان سے پیار کرتا ہوں. الہی جو ان دو سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. تو یہ سارا پیغام حق دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ علی بھی میری اہل بیت ہے، فاطمہ بھی میری اہل بیت ہیں، حسن بھی میرے اہل بیت ہیں، حسین بھی میرے اہل بیت. اس کو علماء نے یوں لکھا ہے کہ کچھ اہل بیت وہ ہیں جن کو قرآن نے شامل کیا ہے، ان میں شامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور کچھ اہل بیت وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے خود نام لے کر شامل کیا ہے، ان میں علی، فاطمہ، حسن و حسین. یہ حدیث سے اہل بیت ثابت ہے. اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اور پیغام دیا جس کو محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. صاحب مشکات نے بھی حدیث لکھی ہے، دیگر ائمہ نے بھی حدیث لکھی ہے. وہ حدیث یہ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعم، اے لوگو اللہ سے محبت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. ابھی کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ. پینا کون دیتا ہے؟ اللہ. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ساری سہولیات، صحت، تندرستی، عزت، آبرو سب خدا دیتا ہے. تو جو اتنی عزتیں عطا کرتا ہے وہ پالنے والا، پیدا بھی کرنے والا ہے، وہ پالنے والا بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس رب سے پیار کیا کرو. اگلا جملہ فرمایا وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، لوگوں مجھ سے بھی پیار کیا کرو اس لیے کہ تمہارا خالق مجھ سے پیار کرتا ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے مصطفیٰ سے پیار کیا کرو. تیسرا جملہ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے بھی پیار کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں. اب تینوں جملوں کو ملائیں تو مطلب یہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے پیار کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں عزتیں دینے والا. اور مجھ سے اس لیے پیار کرو، میرا رب جب مجھ سے پیار کرتا ہے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی مجھ سے پیار کیا کرو. میرے اہل خانہ سے، اہل بیت سے پیار کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں محمد خود ان سے پیار کرتا ہوں. مفہوم اس کا کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اور یہ بھی اس کا الٹ کر لیں تو مفہوم مخالف یہ بنتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے پیار نہ کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، گویا کہ اس نے میرے ساتھ پیار نہیں کیا.
تو جس نے میرے ساتھ پیار نہیں کیا اس نے خدا سے پیار نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے میرا پیار اللہ تک پہنچ جائے، اس کو چاہیے وہ اہل بیت سے پیار کرے۔ اہل بیت کا پیار نبی کا پیار ہے، نبی کا پیار خود خدا کا پیار۔ اور اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ پیار کرو، یوں سمجھو کہ میرے ساتھ پیار کرنا صرف میری ذات سے پیار نہیں ہے، یہ خود ساری کائنات کے خالق سے پیار ہے۔ اہل بیت سے پیار کرو، اس لیے نہیں کہ وہ میری اہل بیت ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ ان کا پیار خود میرا ہی پیار ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا جب میری اہل بیت کو دیکھو تو یوں سمجھو کہ آئینہ اہل بیت میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، پھر محبت مصطفیٰ میں تمہیں محبت خدا نصیب ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے پیار جو ہے یہ صرف کسی ذات کا پیار نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا بھی پیار ہے، یہ خود خدا کا بھی پیار ہے۔ اگر اللہ رسول کا پیار نصیب ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگلی حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث مشہور زمانہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں بھی یہ جملہ بولا، اکیلے امام حسین کے بارے میں بھی یہ جملہ بولا کہ حسین منی و انا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اس کا معنی کیا؟ ملا علی قاری علیہ رحمت نے اس کا معنی لکھا ہے، فرمایا میری محبت حسین کی محبت کالشیء الواحد، یہ ایک ہی چیز ہے۔ جو حسین سے محبت کرے مت سوچے میری محبت صرف حسین کی ہے، بلکہ یہ محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ محبت حسین ہے، محبت حسین محبت مصطفیٰ۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ کیا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے حسین کی محبت میری محبت ہے، میری محبت حسین کی محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا جہاں حسین کا کوئی مخالف نظر آئے، کوئی یزیدی نظر آئے، تم نے یزیدیوں کا ساتھ نہیں دینا بلکہ حسین اور حسینیوں کا ساتھ دینا ہے، کیوں ان کا ساتھ دینا خود محمد عربی کا ساتھ دینا۔ تیسرا معنی علماء نے یہ کیا، فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، آسان لفظوں میں شارحین نے معنی کیا، اس کا معنی ہے ہم سے حسین ہے اور حسین میں ہم ہیں، یعنی اگر ابتدا دیکھو یا انتہا دیکھو ادھر بھی مصطفیٰ ہیں ادھر بھی مصطفیٰ ہیں، حسین ایک واسطہ ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے اگر تم حسین کو دیکھنا چاہو تو تم یوں دیکھو کہ حسین میں رنگ مصطفیٰ کا ہے، سخاوت مصطفیٰ کی ہے، ادائیں مصطفیٰ کی ہیں، صورت مصطفیٰ کی ہے، فکر محمد عربی کی ہے، ذکر محمد عربی کا ہے، سوچ کملی والے کی ہے، جرت مصطفیٰ کی ہے، پیغام بھی مصطفیٰ کا ہے۔ فرمایا میرے حسین میں سخاوت بھی مصطفیٰ کی ہے اور خوشبو بھی مصطفیٰ کی ہے، اگر سوچ دیکھو وہ بھی مصطفیٰ کی ہے، اگر فکر دیکھو تو وہ بھی مصطفیٰ کی ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملاؤ تو مفہوم بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین سر سے لے کر سینے تک، بلکہ حسن سر سے لے کر سینے تک وہ شکل مصطفیٰ ہے، حسین سینے سے لے کر قدموں تک شکل مصطفیٰ۔ دونوں شہزادوں کو اکٹھے کر دیا جاتا تو مصطفیٰ کا چہرہ اور مصطفیٰ کی صورت بن جاتی، ظاہر بھی خود مصطفیٰ کی صورت تھی اور ان کی فکر بھی مصطفیٰ کی تھی، سوچ بھی مصطفیٰ کی تھی، رنگ بھی مصطفیٰ کا تھا، خوشبو بھی مصطفیٰ کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون مصطفیٰ کا تھا، تربیت مصطفیٰ کی تھی۔ کبھی اس تربیت کا پہلو دیکھیں، اللہ پاک نے بڑے بڑے لوگوں کو مواقع عطا کیا ہے، پر جو موقع حسنین کریمین کو تربیت کا ملا ہے کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ اور ان کی پیدائش دیکھیں، جب حسنین کریمین پیدا ہوتے ہیں ان کا نام مصطفیٰ نے رکھا، اور ان کی پہلی نگاہ جب کھلی ہے تو چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہے۔ انہوں نے جب پہلی بار بولا ہے تو کملی والے سے بولا ہے، تو یوں سمجھو لو اگر انہوں نے پہلا دیدار کیا تو مصطفیٰ کا، پہلا بول بولا تو کملی والے سے، اور انہوں نے تربیت حاصل کی تو مصطفیٰ سے۔ دیکھو ہر باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہوگا، پر جو حسنین کریمین سے مصطفیٰ نے پیار کیا کائنات میں کسی نے نہیں۔ اپنی زبان مصطفیٰ نے چسوائی ہے، یہ زبان کی چھوٹی سی زبان نہیں ہے، عام زبان نہیں ہے، یہ وہ زبان ہے جس پہ خدا بولتا، یہ وہ زبان ہے جس میں خدا کا نور اترتا، یہ وہ
وہ زبان ہے جس پہ اللہ کا پیغام جاری ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی زبان چسوا چسوا کر اپنے شہزادوں کو پالا ہے، اور ان کو یہ عزت دیا، یہ احترام دیا ہے۔ خون بھی مصطفیٰ کا اور لذت بھی مصطفیٰ کی، پھر شکل بھی مصطفیٰ کی۔ اور دیکھو آپ، حسنین کریمین نے چلنا کہاں سے سیکھا ہے؟ اور بابا چلنا بھی مصطفیٰ کو دیکھ کے چلنا سیکھا۔ کبھی دیکھیں آپ اور ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ لاڈ کریں تو کتنا کریں گے، اگر کر بھی لیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ مصطفیٰ کا فائدہ دیکھیں۔ میرے مصطفیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تو علماء نے اس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ، حسنین کریمین کا ایک قدم ادھر ہوتا، ایک قدم ادھر ہوتا، سر پہ ہاتھ، قدم یہاں پہ۔ کیا خیال ہے کبھی بچے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے دیکھیں، یہ صورتحال بنتی ہے؟ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باپ اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے؟ پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ پاؤں کیوں پکڑ لیتا ہے؟ کہیں بچہ گر نہ جائے۔ اور بچہ سر کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، دستار کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں۔ تو کیا خیال ہے یہ سین کیوں اپنایا گیا؟ شارحین نے ایک شرح یہ کیا ہے، مصطفیٰ نے اپنے شہزادوں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، اور شہزادوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اور پیغام یہ دیا، اشارہ یہ کیا، فرمایا میرے بیٹو کبھی زندگی میں مشکل وقت آ جائے، پریشانی کا ٹائم آ جائے، زمانہ تمہیں گرانے کی کوشش کرے، شکست دینے کی کوشش کرے، تو میں تمہارا پشت پناہ بھی ہوں، میں تمہارا پیچھا کروں گا، اور میں محمد تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں سنبھالوں گا۔ آج دنیا میں کندھوں پہ بٹھا کے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں محمد سنبھال رہا ہوں، جب زمانہ گرانے آئے گا تو میں محمد تمہیں سنبھالوں گا۔ اور حسین کا ہاتھ مصطفیٰ کے سر پہ تھا، اور اشارہ اس بات کی طرف، میرے آقا اگر کبھی زمانہ ایسا آیا تمہارے دین پہ، تمہاری شریعت پہ، تمہاری تعلیم پہ کہیں حرف آیا تو میں آپ کی دستار کو زمین پہ نہیں جانے دوں گا، ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کرب و بلا کے موقع پر یہ ساری تصویر سامنے تھی، مصطفیٰ کو، حسین کو سنبھالنے والے مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کے دین کو سنبھالنے والے حسین تھے۔ انہوں نے پگڑی گرنے نہیں دی، دستار گرنے نہیں دی، یہ اس دین کا، اس اسلام کا جھنڈا نگوں نہیں ہونے دیا، بلکہ اس دن سے اٹھایا ہے، قیامت تک حسین اٹھائے رکھیں گے۔ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اسی شہادت کے ساتھ اٹھیں گے، یہ پیغام دیں گے، لوگوں میں نے اپنے محمد اور اپنے نانے کے دین کو جیسے اٹھایا ہے، میں اس دن سے لے کر آج تک اٹھائے رکھا ہے۔ آخری جملہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی جیسی موت آتی ہے قیامت کے دن ویسے اٹھے گا۔ اور کوئی چارپائی پہ مرتا ہے، اور کوئی حادثات میں مرتا ہے، کوئی کہیں مرتا ہے، اور کوئی کسی کے نام پہ مرتا ہے، کوئی کسی کے نام پہ مرتا ہے۔ حسین تیری عزت کو سلام، تو اگر مرا ہے تو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ مرا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ مصطفیٰ کے ساتھ حسین ایسے کھڑا ہوگا، میرا مصطفیٰ بھی گواہی دیں گے کہ لوگوں زمانہ اور چیزوں پہ مرا ہے، میرا حسین مرا ہے تو میرے دین کے نام پہ مرا ہے۔ تو جو دین کے نام پہ مر جاتا ہے، بظاہر مر جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ شہید کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہے، اور قیامت کو بھی اس دین کے نام پہ زندہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں